الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رجب کے مہینے شروع ہو جاتی تھی: اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو ہم بھی یہی دعا کر رہے ہیں. اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شریفہ ہے. اس وقت اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست سفر جو بہت بڑا معجزہ تھا، اس کا ذکر کیا ہے. واقع اسراء اور معراج. اسراء کے معنی جو ہے وہ زمین کے سفر کو کہتے ہیں، اور معراج عربی میں عروج سے ہے جو اوپر کے سفر کو کہتے ہیں. تو زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور باقی کا ذکر سورہ نجم جو 27ویں سپارے میں ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پوری تفصیلات احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے. واقع معراج یہ ہجرت سے چند سال پہلے یا چند مہینے پیش آیا. تاریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے. بہرحال عوام میں اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 27ویں رجب کے اندر جو ہے واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یا اس کی اہمیت کو مد نظر رکھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی طرف جانے کی ضرورت ہے جو طائف کا سفر پیش آیا تھا. ہم سب جانتے ہیں، سیرت سے واقف جو حضرات ہے وہ اور عام مسلمان بھی اس سے واقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے باطل معبودوں کا جو ہے وہ بطلان اور اس کا غلط ہونا ثابت کیا، تو پرائے تو کیا دوسرے کیا خود اپنے لوگ بھی مخالف ہو گئے. چند لوگ آپ کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے، جس میں آپ کے چچا ابو طالب جو زندگی بھر آپ کا ساتھ انہوں نے دیا، اور آپ کی شریک حیات اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا اور آپ کو ہر قسم کی تسلی دی. لیکن جب سن نبوی 10 کے اندر حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، تو ظاہری جو سہارا تھا وہ بھی بظاہر ختم ہو گیا. اب کفاروں کی ہمتیں بڑی ہو گئی اور انہوں نے گویا اور زیادہ اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دی. تو آپ نے یہ سوچا کہ چلو اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو میں جو ہے اور باہر نکل کر
دوسرے قبیلوں کو دعوت دوں۔ چنانچہ آپ نے اس نیت سے کہ قبیلہ ثقیف ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور وہ لوگ بڑے جو ہے سمجھدار اور سردار سمجھے جاتے ہیں، تو آپ نے یہ 80 میل کا سفر کیا، اور اس وقت جو سفر کی صعوبتیں تھیں وہ ہم سب جانتے ہیں، اور وہاں جا کر ثقیف کے بڑے سرداروں سے ملے اور ان کو اپنی نبوت کا اور اسلام کا پیغام سنایا، تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا اور ترش جو ہے جواب دے دیا، اور کہا کہ ہم آپ کی بات کو ایکسیپٹ اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اسی پر بس نہیں ہوا، بلکہ آپ کے پیچھے اوباش اور شریر بچوں کو جو ہے وہ لگایا پیچھے، جو تالیاں پیٹے، سیٹی بجائے، اور آپ پر نعوذ باللہ آپ کے اوپر پتھر کا جو ہے وہ پتھراؤ بھی کیا، آپ کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، اور ایک جگہ پر آپ تھوڑے سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے یہ دعا کی، اور وہ دعا ہم جانتے ہیں، میں چونکہ الفاظ بے الفاظ جو ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ آپ نے یہ دعا کی ایک جگہ پر پہنچ کر، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، چاہے لوگ کتنا ہی مجھے ستائے اور کتنی میری مخالفت کرے، مجھے اذیت اور تکلیف دے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو۔ اس حال میں بھی کیا کس بات کی فکر ہے کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہے اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز کریں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ایسا تکلیف دے، چونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اتنی اذیتیں اور تکلیف پہنچانے کے بعد بھی آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرما رہے۔ اب دیکھیے ایسا تکلیف والا جو ہے واقعہ پیش آ رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا تاکہ پہلے جتنے جو ہے زخم ہے، جتنی تمام پریشانی ہے، وہ سب مندمل اور دھل جائے، اور ایک حبیب کو اپنے محبوب سے مل کر جو خوشی ہوتی ہے، اور وہ بھی محبوب رب العالمین کی ملاقات، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں، اور آپ کے سفر کے لیے دنیا میں سب سے تیز رفتار جو سواری ہو سکتی ہے وہ اپنے حبیب کے لیے جو ہے بھیجی، جس کا نام براق ہے۔ براق برق سے، جس کے معنی بجلی کے معنی میں آتے ہیں، جیسے بجلی آنن فانن،
ہزاروں میل کا سفر دفع واحد کے اندر اور لمحے واحد کے اندر طے کر دی. تو اتنی تیز رفتار سواری تھی. ایک زمانہ تھا جب لوگ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کے اندر تعویلیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ کہتے ہی ہے خرق عادت کو، کہ جو عادت کے خلاف اور عقل کے خلاف جو بات ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی معجزات عطا فرماتے ہیں جس سے باطل طاقتیں اپنے جو ہے سروں کو جھکانے پر مجبور ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں. تو زمین کا سفر ہو رہا ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر آ رہے ہیں اور اس براق کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہو رہا ہے. یہ اسراء ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. چونکہ واقعہ بالکل عجیب و غریب تھا اور کفار نے تو اس کو ایکسیپٹ اور تسلیم ہی نہیں کیا، تو جو چیز عجیب اور غریب ہوتی ہے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے سبحان سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت نے بھی اس واقعے کے بگننگ اور ابتدا اسی سے کی. سبحان، پاک ہے وہ ذات، چاہے تمہاری عقل میں نہ آئے لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ حقیقی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی جسم اطہر کے ساتھ آپ کا یہ سفر ہو گیا. اسرا کے معنی ہی آتے ہیں رات کے سفر کو، لیکن پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے لیلاً، یہ اتنا طویل سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہوا. ساتوں آسمانوں کا سفر اور زمین کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، یہ بہت قلیل مدت کے اندر ہو. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور مسجد اقصیٰ کیا؟ الذی بارکنا حولہ، جہاں پر ہم نے ہر قسم کی برکتیں رکھی ہے، دنیاوی برکتیں بھی اور جو ہے دینی برکتیں بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش کی. اور سفر کا مقصد کیا ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری نشانی قدرت کو جو ہے وہ ہم دکھائے. تو نشانی قدرت میں بہت ساری چیزیں تھیں. تو پہلا یہ سفر ہو گیا. اور یہیں پر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ واقعہ چونکہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اس میں تمام جزیات اور تفصیلات کو اس وقت میں ذکر نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بعد چیزوں کا ذکر ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہو گیا تو اس سفر کے شروع ہونے سے پہلے اور بھی کئی چیزیں پیش آئی کہ آپ کا سینے اطہر چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو جو ہے وہ دھویا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ڈال دیا گیا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جب سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کرنا پڑتی ہے، جیسے حج عمرہ ہے یا اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں، تو فورین جانے کے اعتبار سے وہ تمام چیزیں بہرحال یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اب براق پر سفر ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ نے اپنے براق کو جو ہے حلقے سے باندھ دیا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح وہاں پر منتظر تھی. چونکہ قرآن کریم کے اندر یہ تیسرے پارے میں ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ میثاق اور پرومس لیا گیا تھا کہ جب یہ نبی آئے تو اس نبی پر تمہیں ایمان لانا ضروری ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ کی امامت کے اختیار کرنے پر گویا اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ امام الانبیاء ہے. تو اس وقت 2 رکعت جو ہے وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو امام الانبیاء. یہاں ایک واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا گیا ہے. وہ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ
یہ ابو سفیان جو غالباً اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور ہرقل کے جو ہے شاہ روم، اس کے پاس جو ہے ایک خط بھیجا گیا تھا، اور اس موقع پر ابو سفیان کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکے، تو اس نے کہا کہ معراج کا واقعہ آپ نے 7 آسمان کا سفر کیا اور تھوڑی دیر میں کیا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بادشاہ سے جب یہ بات کہی تو بادشاہ کے دربار میں ایک بہت بڑا عالم تھا اس وقت، تو اس عالم نے کہا کہ یہ واقعہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، میں اس کا آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں۔ عجیب بات ہو گئی، کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں مسجد اقصی کا متولی ہوں، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو میں تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔ اس رات میں نے ایک دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ دروازہ بند نہیں ہوا، میں نے پوری طاقت لگائی تو وہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور پھر بعض لوگوں کو بلایا بھی، ان کو انفارمیشن بھی دی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری بس کی بات نہیں، شاید اس کے اوپر کوئی چیز اوپر سے لوڈ آ گیا ہے، اب یہ رات کی بات نہیں ہو سکتی، اس کو دن میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ اپنے حبیب کا گویا یہاں پر عروج ہونے والا تھا، تو قدرتی طور پر وہ دروازہ بند نہیں ہو سکا، اور صبح میں اسی صبح کے اندر وہاں پر کچھ علامتیں اور نشانی بھی پائی گئی۔ تو اس وقت کا جو عالم تھا اس محفل کے اندر، اس نے کہا کہ اس واقعے کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور اس کی نشانی موجود ہے۔ حالانکہ ہمارا تو اس پر عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو جو معجزات دیے گئے وہ برحق اور تسلیم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آ رہا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ، ظلم کے پہاڑ اور پتھروں کی بارش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عرش پر بلا رہا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر ہونے کے بعد اب اس کے آگے کا جو سفر ہے، اس کا کچھ ذکر سورہ نجم 27ویں سپارے کے اندر، احادیث کے اندر ہے کہ یہاں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ نے آسمان کا سفر طے کیا۔ آج تو بہت آسان ہے، 100 منزلہ بلڈنگ کے اندر آپ جب لفٹ کے ذریعے سے اوپر چلے جاتے ہیں تو کتنی دیر میں آپ چلے جاتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ بجلی چلی جائے پھر تو انا للہ پڑھنا پڑے گی۔ تو جب آپ کی بنائی ہی ہوئی لفٹ اتنی تیزی سے جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے لیے مخصوص قسم کی سواری اور مخصوص قسم کی سیڑھی کا انتظام کریں، تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ آسمانی دنیا پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح و ابن الصالح، کہ ویلکم، خوش آمدید کہ جو ہے ایسا نبی جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کم سے کم 500 سال کی مسافت کا ہے۔ تو دوسرے آسمان پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا کہ ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ السلام استقبال کرتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس ساتوں آسمان کے سفر کے بعد ایک آگے جگہ ہے جس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ اس سدرۃ المنتہا کو ان چیزوں نے گھیر رکھا تھا جس کو
تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، احادیث میں اس کی تفصیل ذکر کی۔ سدرہ بیری کے درختوں کو کہتے ہیں، منتہا اس کے معنی انتہا، اینڈ، چونکہ یہاں سے جا کر نیچے کی چیزیں جا کر یہاں پر اسٹاپ ہو جاتی ہیں، اور اوپر سے آنے والی چیزیں جا کر وہاں پر جا کر اسٹاپ ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں منتہا۔ یہاں جنت الماوا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور آخرت کے تمام مناظر دکھائے گئے۔ اور ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغی تجلی بسوزت پرم، اگر اس سے آگے میں چلا جاؤں تو میں جو ہے اللہ کے انوار کو برداشت نہیں کر سکتا، اب یہ اس سے آگے جانا یہ آپ کا مقام ہے، اس سے آگے کا سفر ہوتا ہے۔ اور پھر بارگاہ خداوندی کے اندر جو مناجات ہوتی ہے اور جو کچھ ضرورت و نیاز ہوتی ہے وہ تو اللہ اور اس کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔ علامہ شبلی صاحب سیرت النبی کے اندر جو ہے کچھ جملے ان کے اس موقع پر فرماتے ہیں، پھر شاہد مستور ازل نے چہرے سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت اور نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں جو کچھ راز و نیاز ہوا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب آدمی کسی بہت مقرب جگہ پر چلا جاتا ہے، بہت ہائی جگہ پر چلا جاتا ہے، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے کچھ گفٹ لے کر آتے ہیں، اور وہاں کے تبرکات میں کیا ہے، یہاں زمزم اور وہاں سے آپ کھجور لے آئے، یہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہے بارگاہ خداوندی میں گئے تو اپنی امت کو بھولے نہیں، وہاں سے گفٹ لے کر آئے، اور اللہ نے ایک بہت بڑا گفٹ دیا، لیکن ہم نے اس گفٹ کی ناقدری کی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو حالات گھریلو ہو، ملی ہو، عالمی ہو، یہ شامت اعمال ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس لیے میرے دوستوں، واقعہ معراج کو صرف سننا نہیں ہے، بلکہ جس پیغام کو اور جس گفٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس گفٹ کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور وہ گفٹ ہم سب جانتے ہیں، وہ کیا تھا؟ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے درجات جو ہے بلند فرمائے، انہوں نے اس میں ڈسکاؤنٹ کرتے گئے کہ بھئی ابھی جو ہے معاملہ جو ہے بالکل راز و نیاز کا ہے، ابھی جا کے اس کے اندر کمی کرتے رہے۔ تو 5 نمازوں کو جو ہے کم کرتے کرتے پھر 5 رہ گئی، فرمایا اب مجھے جانے کی جو ہے اس کے بعد مجھے ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھیں گے اور 50 کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، اور ایک تحفہ یہ بھی ملا کہ فرمایا جو شرک سے بری ہو کر دنیا سے چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس واقعے کے اندر بہت اور سی چیزیں ہیں، لیکن میں اس وقت اس واقعے سے یہ آپ حضرات اور جو حاضر ہے وہ بھی اور جو غائب ہے انہیں کو یہ پیغام ہے کہ عرش سے لایا ہوا گفٹ ہم اس کی قدر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک بھی قریب آ رہا ہے اور ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔